آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ساری دنیا پر سایہ فگن ہونے جا رہا ہے رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ۔ بندگان توحید کو چاہیے کہ وہ اس ماہ کے ہر لمحے کو غنیمت جان کر اللہ کی رضا و خوشنودی میں گزاریں۔ مفتی ولید نے دیا ملت اسلامیہ کو مشورہ۔ ودریان پریرنا ابھیان کے تحت آشرم اسکولوں کے 100 سے زیادہ طلبہ اسرو کے لیے بذریعہ طیارہ آج ہوئے روانہ۔ ریاستی وزیر اتول ساوے نے کیا طلبہ کو وداع۔ اب میونسپل کاموں میں مداخلت کرنے والے کارپوریٹرز اور لیڈی کارپوریٹرز کے رشتہ دار ہو جائیں ہوشیار۔ سرکاری کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام میں دفعہ 353 کے تحت ان کے خلاف ہو سکتی ہے کارروائی۔ جائزہ میٹنگ میں میونسپل کمشنر جی شریکانت نے دی افسران کو ہدایت۔ اور شیو جینتی اور مہا شیو راتری کی مناسبت سے تعلقہ سلوڑ میں منعقد کیا گیا شیو مہا میڈیکل کیمپ۔ ایک ہی دن میں 22,000 افراد کا کیا گیا طبی معائنہ۔ اس تاریخی کارنامے کی ہر جانب کی جا رہی ہے ستائش۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ساری دنیا پر بہت جلد برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، جسے ہم ماہ سیام یا ماہ رمضان کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مہینے کی مذہب اسلام میں اہمیت کیا ہے اور مقدس ماہ رمضان کے ہمیں شب و روز کس طرح سے گزارنے چاہیے، یہ جاننے کے لیے ہم نے بات کی مسجد بارپ اللہ کے امام مفتی ولید سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینۃ من الھدی والفرقان، صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم سامعین، ابھی رمضان المبارک کا بڑا بابرکت مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر 3 اشرے بنائے ہیں۔ پہلا اشرہ جو ہے رحمت کا اشرہ ہے، دوسرا اشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا اشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ لہذا یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے، ہم اس کی قدر دانی کریں، اس کے لیے کوشش کرے، اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، شکر کا مہینہ ہے، تو اس کے اندر ہم اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں۔ صبح سے شام تک کا اور شام سے لے کر صبح تک کا ہر وقت کو قیمتی بنائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ خاص طور سے نوجوان حضرات اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ روزے کے معنی یہی آتے ہیں کہ رک جانا، کھانے پینے سے رک جانا اور تمام گناہوں سے رک جانا۔ اسی طرح آج کل ماحول یہ چل رہا ہے، نوجوان حضرات اپنے آپ کو کھانے پینے سے نہیں روک رہے ہیں۔ یہ فضا بالکل غلط ہے کہ روزے کے معنی ہے صبح سے شام تک کے اللہ کے لیے رکھے رہنا۔ ہم رمضان المبارک کے اندر اللہ رزق میں برکت دے دیتے گئے، تو افطار کے بعد ہمارے راتوں میں ماحول شہر کے اندر جا کر مختلف جگہوں پر اتنا کھا لیتے ہیں کہ بعض مرتبہ بدہضمی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس سے منع کرتے گئے، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ مہینہ اپنے آپ کو ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ آدمی پورے سال کے لیے ٹریننگ کرے کہ کس طرح سے وہ گناہوں سے رکے رہے، اور اللہ رب العزت سے اس مہینے کے اندر پہلے عشرے میں خاص طور سے رحمت کا عشرہ ہے، تو اپنے سب کے لیے رحمت کی دعا مانگے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تو مغفرت اپنے لیے چاہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے لعنت ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کی مغفرت نہ کرائے۔ تو اس مہینے کے اندر ہم مغفرت بھی طلب کریں۔ اور آخری عشرہ جو ہے بڑا قیمتی عشرہ ہے، اس کے اندر شب قدر بھی ہے، اس کے اندر لیلۃ الجائزہ بھی ہے، اس کے یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ دوسرا عشرہ اللہ رب العزت نے اس عشرے کے اندر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت و بربادی کے اس شخص کے لیے
جو رمضان المبارک کا قیمتی اور بابرکت مہینہ پائے اور اپنے آپ کی مغفرت نہ فرمائے۔ اور اسی طرح تیسرا عشرہ جو ہے، تیسرے عشرے کے اندر اللہ رب العزت جہنم سے خلاصی فرماتے، یہ بڑا قیمتی عشرہ ہے۔ اس کے اندر لیلۃ الجائزہ بھی گئے، اسی عشرے کے اندر شب قدر بھی گئے جو بڑی بابرکت رات ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اس کے اندر عبادت کرنا 1000 سالوں سے افضل بتایا گیا۔ لہٰذا ہم اس آخری عشرے کی قدر کریں۔ خاص طور سے ہمارے معاشرے کا ماحول یہ ہو چکا ہے کہ ہم بازاروں میں جا کے خریدی اور اپنے قیمتی وقتوں کو ضائع کر دیتے ہیں راتوں کو، جبکہ اللہ رب العزت اس کے اندر بہت نوازتے گئے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمیں 3 کام کرنا ہے۔ نمبر 1، اپنے آپ کو گناہوں سے اور معاصی اور لغو چیزوں سے بچانا ہے۔ دوسرا کام، اپنے آپ کو عبادت کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں اس طرح تیار کرے کہ ایک بھی لمحہ ہم سے ضائع نہ ہو۔ تیسرا کام یہ ہمدردی، اخوت، غمخواری کا مہینہ ہے تو ہم غریبوں کی مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں، بے سہاراؤں کی مدد کریں، اور پورے عالم اسلام کے لیے اور خصوصاً اپنے گھر والوں کے لیے، شہر کے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کا بابرکت وہ قیمتی مہینے کا ایک ایک لمحہ ہم سے ضائع نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے اس سے حفاظت فرمائے اور ہم کو خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مہینہ ظاہر سی بات اللہ رب العزت رزق بڑھا دیتے گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بس کاروبار میں ہی لگ کر ہو جائے، بلکہ تراویح پورا مہینہ پڑھنا عبادت ہے۔ قرآن کریم سننا سنت ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ ہماری ایک جگہ نہ ہو تو ہم 10 دن کے اندر قرآن کریم کو سن لیں، لیکن یہ نہیں کہ اس کے بعد کے عشرے میں ہم تراویح چھوڑ دیں، اس سے اپنی عبادتوں میں خلل کر دیں۔ کاروبار بھی کرتا رہے اور عبادت کے لیے، جب بندہ عبادت کے لیے وقت نکالتا گئے تو رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لیا گئے، وہ اس کو عطا کرتا ہے جتنے اس کے مقدر میں کو۔ لہٰذا نوجوان حضرات سے اور خاص طور سے تجارتی طبقات حضرات سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنے وقت کو صرف تجارت کے لیے صرف نہ کریں، بلکہ ٹائمنگ بنا لے، صبح سے شام تک کا عبادت اتنے گھنٹے میں کرنا ہے، ہمارے دوسرا کام اتنے گھنٹے میں کرنا ہے، گھر کا کام اتنے اس میں کرنا ہے، اور تجارت کے لیے اتنا وقت نکالنا ہے۔ جالنا شہر میں چھترپتی شیواجی مہاراج کے دور میں لڑی جانے والی جنگوں کے فن کا مظاہرہ کرنے مقابلہ منعقد کیا گیا، جس میں رکن اسمبلی ارجن کھوتکر نے حصہ لیا اور لٹھ بازی کے ہنر دکھائے۔ چھترپتی شیواجی مہاراج کی جینتی کے موقع پر شہر جالنا کے چھترپتی شیواجی چوک میں شیو کالین جنگی فنون کے عظیم مقابلے کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس مقابلے میں رکن اسمبلی ارجن کھوتکر نے شرکت کرتے ہوئے روایتی اسلحہ جاتی فنون جیسے داند پٹا، لاٹھی کٹھی اور تلوار بازی کا مشاہدہ کیا۔ اسی دوران مقابلے کے بیچ کھوتکر خود کو لاٹھی گھمانے کے شوق سے روک نہ سکے اور انہوں نے ہاتھ میں لاٹھی لے کر مہارت کے ساتھ اسے گھما کر خوب داد وصولی۔ تعلقہ سوئے گاؤں کے مضافات تانڈولی کے کسان جنگلی جانوروں سے پریشان ہیں، جو رات کے اندھیرے میں کھیت میں داخل ہو کر کھڑی فصلوں کو چٹ کرنے لگے ہیں۔ متاثرہ کسان حکومت و انتظامیہ سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ان کے نقصان کا معاوضہ دیا جائے۔ گٹ نمبر 21 میں واقع ایکناتھ چنڈو پاٹل کی 2 ایکڑ پر کھڑی مکئی کی فصل تقریباً تیار تھی اور کسان کو اچھی پیداوار کی امید تھی، مگر رات کے وقت سوروں کے حملے سے ساری محنت برباد ہو گئی۔ ہاتھ میں آیا نوالا چھن جانے سے کسان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مقامی کسانوں نے محکمہ جنگلات سے فوری پنچنامہ کر کے مناسب معاوضہ دینے اور جنگلی جانوروں کے بندوبست کے لیے سخت اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ آئندہ ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔ ریاست مہاراشٹرا کے 100 باصلاحیت طلباء آج خلائی سائنس کی دنیا سے روشناس ہونے کے لیے خصوصی تعلیمی سفر پر روانہ ہوئے۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کے ذریعے انہیں جدید سیٹلائٹ نظام اور راکٹ ٹیکنالوجی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا۔ کابینہ وزیر اتل ساوے کے مطابق اس اقدام کا مقصد دیہی طلباء میں سائنسی سوچ کو فروغ دینا اور انہیں بڑے خواب دیکھنے کا حوصلہ فراہم کرنا ہے۔ ریاستی محکمہ دیگر پسماندہ بہوجن فلاح کے تحت جاری سائنس پریرنا ابھیان میں 980 آشرم شالاؤں سے جماعت اور 11ویں کے طلباء کا انتخاب کیا گیا، جن میں 50 طلباء اور 50 طالبات شامل ہیں۔ یہ تمام طلباء 15 تا 20 فروری تک پونے، بنگلور، ترواننتپورم اور کنیا کماری کا مطالعاتی دورہ کریں گے۔ پونے کے لوہگاؤں ہوائی اڈے پر وزیر اتل ساوے نے طلباء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرو کے دورے سے انہیں سیٹلائٹ تیاری، راکٹ لانچنگ ٹیکنالوجی اور خلائی تحقیق کے منصوبوں کو قریب سے سمجھنے کا موقع ملے گا۔ ساتھ ہی سائنسی ورکشاپس اور ماہرین سے بات چیت کے ذریعے تجرباتی تعلیم حاصل ہوگی۔ دورے کے دوران طلباء انڈین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس ایجوکیشن اینڈ ریسرچ،
وسویسوریا انڈسٹریل اینڈ ٹیکنالوجیکل میوزیم اور ترووننتاپورم میں اسرو مرکز کا بھی مشاہدہ کریں گے، جہاں راکٹ پرواز کا عملی مشاہدہ شامل ہے۔ ریاستی وزیر اتل ساوے نے کہا کہ دیہی طلباء کو قومی سائنسی اداروں سے جوڑنا اور ان میں اعتماد پیدا کرنا اس مہم کا مقصد ہے۔ آئندہ برس 100 سے زائد طلباء کو اسرو دورے کا موقع دیا جائے گا۔ طلباء کو اپنے تجربات پر مبنی مضمون لکھنے کی ہدایات بھی دی گئیں، جس میں نمایاں کارکردگی پر انعامات سے نوازا جائے گا۔ اورنگ آباد سمیت مہاراشٹر بھر میں بڑی تعداد میں بنگلہ دیشی اور روہنگیائی مسلمان رہائش پذیر ہیں۔ یہ الزام بی جے پی کے سابق راجیہ سبھا رکن کرٹ سومیا نے لگایا۔ اس ضمن میں انہوں نے نو منتخبہ میئر سمیر راجورکر اور ہیلتھ ملازمین کے ساتھ بند کمرے میں کافی دیر تک میٹنگ کی۔ کرٹ سومیا بنگلہ دیشی اور روہنگیا مسلمانوں کے مبینہ معاملے پر آج اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن پہنچے۔ انہوں نے میئر سمیر راجورکر کو مبارکباد دینے کے بعد بند کمرہ میٹنگ میں ہیلتھ افسران کے ساتھ جاری کردہ تقریباً 16,000 برتھ سرٹیفکیٹس پر تفصیلی گفتگو کی۔ کرٹ سومیا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے شبہ ظاہر کیا کہ بڑی تعداد میں ایسے افراد کے سرٹیفکیٹس جاری کیے گئے ہیں جن کا بھارت سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کا جنم اورنگ آباد میں ہوا ہے تو وہ دستاویزی ثبوت پیش کرے، ورنہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ میئر راجورکر نے یقین دہانی کرائی کہ بی جے پی کے 3 کارپوریٹرز پر مشتمل ریویو کمیٹی 3 ماہ میں جانچ مکمل کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔ اگر سرٹیفکیٹس بوگس پائے گئے تو متعلقہ افراد کے خلاف قانونی قدم اٹھایا جائے گا۔ سومیا نے مزید کہا کہ مہاراشٹر کی دیگر میونسپل کارپوریشنز میں بھی اسی طرز پر کارروائی کی جائے گی۔ اس میٹنگ میں ڈپٹی کمشنر اپرنا تھیٹے اور محکمہ صحت کے افسران بھی موجود تھے۔ شہر بھر میں اس بات پر سخت حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آخر کرٹ سومیا صرف ان شہروں ہی کو کیوں وزٹ دے رہے ہیں جہاں کا اقتدار بی جے پی کے پاس ہے۔ شہر میں یہ بھی چرچے جاری ہیں کہ آخر جانچ کمیٹی میں صرف بی جے پی کے ہی کارپوریٹرز کو کیوں شامل کیا جا رہا ہے۔ کیا ایسا کرنے سے غیر جانبدارانہ طور پر ان معاملات کی جانچ ہو سکے گی، یا پھر جان بوجھ کر کسی ایک قوم کو ٹارگٹ بنانے کی یہ ایک سازش ہے؟ چھترپتی سمبھاجی نگر مہاپور کے ادھیکتا میں جنم پرمان پتر گھوٹالے کے سمبند میں وشیش بیٹھک ہوئی۔ پورے مہاراشٹر میں آنے والے 1 مہینے میں 25 مہانگروں میں جہاں پر بھاجپا مہایوتی کا مہاپور ہے وہاں اس پرکار کی بیٹھکیں کرنے جا رہا ہوں۔ ممبئی مہاپالکا کی بیٹھک سے یہ پرارمبھ ہوا ہے۔ آج چھترپتی سمبھاجی نگر اور ناسک میں ہوگی بیٹھک، شکروار کو اکولا اور امراوتی میں۔ جو بڑے پرمان میں جنم پرمان پتر گھوٹالا ہوا، جو یہاں کے نہیں ہیں، جن کے پاس یہاں کا کوئی کاغذ پتر نہیں ہے، ان کو پرمان پتر دیا گیا ہے، وہ سب رد کیے جائیں گے۔ یہاں کے مہاپور نے 3 لوگوں کی وشیش کمیٹی بنانے کا طے کیا ہے جو اس معاملے میں ڈیپتھ میں سٹڈی کرے گی۔ 3 مہینے کے اندر مہاپور مہودے نے کہا کہ پورے بوگس پرمان پتر رد ہوں گے اور ان کے اوپر کارروائی ہوگی۔ مرکزی و ریاستی حکومت کی غلط پالیسیوں کے خلاف کانگریس پارٹی کے عہدیداران و ورکرز نے ضلع کلکٹر آفس ناندیڑ پر زوردار احتجاج کیا۔ ناندیڑ میں کانگریس کارکنان نے ضلع کلکٹر آفس کے باہر جمع ہو کر مرکزی اور ریاستی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مختلف معاہدوں سے ملک کے کسانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس لیے ان معاہدوں کو فوری طور پر منسوخ کیا جائے۔ احتجاج کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی سے اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے استعفیٰ دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ مظاہرین کے نعروں سے ضلع کلکٹر دفتر کا علاقہ گونج اٹھا اور کانگریس رہنماؤں نے اعلان کیا کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو احتجاج مزید تیز کیا جائے گا۔ میونسپل کاموں میں دخل اندازی کرنے والے نو منتخبہ کارپوریٹرز اور لیڈی کارپوریٹرز کے شوہر، بھائی اور بیٹوں کی خیر نہیں، کیونکہ ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے خلاف سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام میں دفعہ 353 کے تحت کارروائی کی جائے۔ یہ ہدایت میونسپل کمشنر جی شریکانت نے سبھی ایچ او ڈیز کو آج منعقدہ جائزہ میٹنگ میں دی۔ جائزہ میٹنگ کے دوران ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے ڈپارٹمنٹ ہیڈز کو واضح ہدایت دی کہ میونسپل دفاتر میں کسی بھی قسم کی ہنگامہ آرائی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض کارپوریٹرز یا لیڈیز کارپوریٹرز کے شوہر، بھائی یا بیٹے دفاتر میں آ کر کام میں تاخیر پر افسران و ملازمین سے بدتمیزی، گالی گلوچ یا دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات کیبن کے دروازوں پر لات مارنے اور ہنگامہ آرائی کرنے کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔
کمشنر جی شریکانت نے کہا کہ ایسے تمام معاملات میں سرکاری کام میں رخنہ اندازی کی دفعات کے تحت قانونی کارروائی کی جائے۔ 115 منتخب اور 10 نامزد ارکان سمیت کل 125 عوامی نمائندے ہوں گے اور سب کو قواعد کی پابندی کرنا ہوگی۔ انتظامیہ نے واضح کر دیا ہے کہ دباؤ یا بدسلوکی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ٹیپو سلطان تنازع پر کانگریس اور بی جے پی آمنے سامنے ہیں، مگر اس ضمن میں مہاراشٹر ودھان پریشد کے سابق اپوزیشن لیڈر اور شیو سینا ادھو گروپ کے سینئر قائد امباداس دانوے نے صاف کیا کہ تاریخی حقائق پر سیاست کرنے کی بجائے عوامی مسائل پر توجہ دی جائے۔ ریاست میں ٹیپو سلطان سے متعلق بیان کے بعد کانگریس اور بی جے پی کے درمیان شدید سیاسی تنازع چھڑ گیا ہے۔ دونوں جماعتوں کے رہنما ایک دوسرے پر الزامات عائد کر رہے ہیں، جس سے سیاسی ماحول مزید گرم ہو گیا ہے۔ اسی دوران شیو سینا ادھو ٹھاکرے کے رہنما امباداس دانوے نے پریس کانفرنس کر کے پارٹی کا موقف واضح کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے اہم مسائل کو پس پشت ڈال کر صرف تنازع کھڑا کرنے کی سیاست کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تاریخ کے معاملات پر سیاست کرنے کے بجائے عوامی مسائل پر گفتگو ہونی چاہیے۔ اس تنازع کے بعد ریاست کی سیاست میں گرما گرمی بڑھ گئی ہے اور سیاسی مباحثے کو ایک نیا رخ مل گیا ہے۔ भारतीय जनता पार्टी जो सत्तेत आहे केंद्रात राज्यात अशा पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसच्या कार्यालयावर हल्ला करणं चूक आहे। टिपू सुलतानाविषयी एक फोटो लागला मालेगावच्या त्याच्याहून ही चर्चा चालू आहे। टिपू सुलतान इंग्रजाविरुद्ध लढले हे सत्य जरी असले तरी त्यांनी काही अत्याचार केले याच्यात इतिहासाचे पुरावे। परंतु या टिपू सुलतानाच्या नावाने मार्गाला नाव द्यावं असं भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांचाच ठराव मुंबई महापालिकेतला समोर आलेला आहे। या टिपू सुलतानलाच जे राष्ट्रपती राहून गेले भारतीय जनता पार्टीचे कोविंद यांनी शहादत त्यांची झाली अशा पद्धतीचं वक्तव्य केल्याचे तिथे पुरावे आहे। आणि म्हणून अब्दुल कलाम आझाद यांनी सुद्धा टिपू सुलतान विषयी असंच वक्तव्य केलं होतं। त्याच अब्दुल कलाम आझादांना राष्ट्रपतीचा उमेदवार भारतीय जनता पार्टीने केले होते। सांगण्याचा मुद्दा हा की भारतीय जनता पार्टीला दुटप्पीपणा आहे। एकीकडे काँग्रेसच्या कार्यालयाला टार्गेट करणं आणि स्वतःच्याच पक्षाच्या लोकांनी काय काय निर्णय घेतले याच्याकडे सारासार दुर्लक्ष करणं याचाच अर्थ राज्यातील जे मुख्य विषय आहेत देशातील पण असू शकतात, शेतकऱ्यांचे विषय आहे, महागाईचा विषय आहे, मंत्र्याचा मंत्रालयामध्ये लाच घेतली जाते असे प्रकार या राज्यात होत आहेत। अजितदादाच्या अपघाताविषयी गूढ अजूनही तसंच आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की अशा पद्धतीनं अशा विषयाकडून लक्ष दुसरीकडे नेण्याच्या साठी टिपू सुलतानाचा मुद्दा काढलेला दिसतो। कोणाला टिपू सुलतान आवडतो न आवडतो ज्याचा त्याचा विषय आहे। टिपू सुलतान व्यक्तिगतरित्या ठेवलं पाहिजे ज्याचा त्याचा विचार असू शकतो, परंतु या टिपू सुलतानांनी ज्या पद्धतीनं कारकीर्द केलं इंग्रजाविरुद्ध लढले हे जरी सत्य असलं तरी हिंदूवर त्यांनी अन्याय अत्याचार केलेले हे तितकंच खरं आहे। म्हणून मला असं वाटतं टिपू सुलतानाचा फोटो वर प्रेम किंवा टिपू सुलतानच्या विचारावर प्रेम असणारे अवलाद आपल्या या देशात अजूनही जिवंत आहे। हे जरी सत्य असलं तरी फोटो हा ज्याचा त्याचा खाजगी मालमत्ता आहे। त्याने टिपू सुलतानाचा लावा नाही तर जिन्नाचा लावा। भारतीय जनता पार्टीनं जिन्याच्या कबरीला जाऊन पुष्पहार अर्पण केलेला आहे, त्यामुळे ज्याचा त्याचा व्यक्तिगत विषय बिलकुल नाही। शिवाजी महाराज आणि टिपू सुलतानच्या बरोबरी कशी होणार? अरे छत्रपती शिवरायांनी स्वतःच्या बळावर स्वराज्य निर्माण केलं होतं, हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं होतं, माता भगिनीची रक्षा केली होती, माता भगिनीचं संरक्षण केलं होतं। रांजणाच्या पाटलाची सून ज्यावेळेस सांगली तिला ओटी भरून तिला वापस अशीच असती आमची माता, तर अशा पद्धतीनं वक्तव्य केलं होतं। आणि याच टिपू सुलतानांनी गायत्री नावाच्या महिलेवर अन्याय केल्याचे पुरावे इतिहासामध्ये, त्यामुळे बरोबरी कुठून होऊ शकते? बरोबर नाही होऊ शकत। शहर के दीगर इलाकों ही की तरह टाउन हॉल ब्रिज के नीचे से गुजर रही ड्रेनेज लाइन नाकारा हो जाने के सबब ड्रेनेज का गलीज पानी घरों में वापस लौटने लगा है, जिससे साकिनान की सेहत को खतरा लाहक है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो जामे मस्जिद से बस स्टैंड जाने वाले रास्ते की हैं। टाउन हॉल फ्लाई ओवर ब्रिज के नीचे से गुजर रही ड्रेनेज लाइन गुज़िश्ता 15 दिनों से बंद है और गलीज पानी न सिर्फ रास्ते पर बहने लगा है बल्कि अब तो दुकानों और मकानों में वापस लौटने लगा है। मकामी साकिनान का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों म्यूनसिपल इंतजामिया ने यहाँ नई ड्रेनेज लाइन डलवाई थी, मगर मुताल्लिका ठेकेदार ने पुराने पाइप निकाल कर वहाँ नई लाइन डालने की बजाय पुरानी लाइन पर ही नए पाइप बिछा दिए, जिसकी वजह से स्लोप उल्टा हो गया। घरों के पाइप नीचे और ड्रेनेज लाइन ऊपर हो जाने के सबब घरों से निकलने वाला गलीज पानी
پائپ لائن کے ذریعے چیمبرز میں جانے کی بجائے پائپ لائن میں موجود غلاظت مکانات اور دکانوں میں لوٹنے لگی ہے، جس سے دکانوں میں رکھا قیمتی سامان خراب ہونے لگا ہے اور ساکنان کی صحت کو خطرہ لاحق ہے، مگر اس جانب توجہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ متاثرہ تاجروں اور ساکنان کا مطالبہ ہے کہ ان کا یہ مسئلہ فوری حل کروایا جائے، بصورت دیگر وہ لوگ میونسپل دفتر پر احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں عبدالقدیر، یہ ڈینیز لائن جو ہے تو ہماری شوقوں ہوئی ہوئی ہے، 8 سے 10 دن ہو گئے، پورا پانی دکان میں اور مال میں گھس جا رہا، وہ آ رہے دیکھ کے چل جا رہے، کام کوئی کر رہا نہیں فائنل، اس کا کیا ہے ذرا دیکھو، بہت دکان میں بیٹھے نہیں یار 8 دن سے، وہ اندر آ کے دیکھ سکتے تم دکان میں، ایریا ٹاؤن ہال برج کے بازو میں جامع مسجد روڈ پہ۔ گارکھیڑا علاقے میں موجود گیان پرکاش ودیا مندر میں نو منتخبہ ڈپٹی میئر اور کارپوریٹرز کا اسکول انتظامیہ کی جانب سے استقبال کیا گیا۔ تقریب میں ماہر تعلیم ایس پی جوڑکر کے ہاتھوں معزز شخصیات کو شال، شری پھل اور گلدستہ پیش کر کے اعزاز سے نوازا گیا۔ اس موقع پر نو منتخب نمائندوں کے ساتھ رینوکا داس ویدیا، پروفیسر گووند کیندرے، کیلاش گائیکواڑ، سویتا کلکرنی، سابق نگر سیوک پنکج بھارساکلے اور دلیپ تھورات سمیت اشوک داملے، سریندر کلکرنی، ڈاکٹر سنیتا سالونکھے، پدم سنگھ راجپوت اور ہفت روزہ اویرت سنگھرش کے مدیر۔ پروگرام کے آغاز میں بینڈ اور این سی سی دستے نے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ بعد ازاں پرم صدگرو شری گجانند مہاراج اور بھگوتی شاردا ماتا کی تصاویر کی پوجا کے ساتھ تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ ریاستی کابینہ کے وزیر اتل ساوے نے نو منتخب عہدیداران کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام بھیجا اور کامیاب دور کار کے لیے دعا دی۔ اپنے خطاب میں مقررین نے شہر کی ترقی، تعلیم، بنیادی سہولیات اور صفائی کے میدان میں مثبت اقدامات جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ छोट्याशा पानावर नाही तर सोन्याच्या पानावर लिहिल्या गेला पाहिजे अशी मी श्रीचरणी प्रार्थना करतो आणि थांबतो। आणि आता या विभागातले सगळे नगरसेवक त्यांना ज्ञान بشر نواز میموریل فاؤنڈیشن اور سر ساکشی فاؤنڈیشن کے اشتراک سے بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر بشر نواز اور نامور غزل گلوکار مہدی حسن کی یاد میں منوہر سنگیت مہوتسو منعقد کیا گیا۔ رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ۔ بشر نواز میموریل فاؤنڈیشن اور سور ساکشی فاؤنڈیشن کے اشتراک سے 14 فروری 2026 کو ممتاز شاعر بشر نواز اور شہرہ آفاق غزل گلوکار مہدی حسن کی یاد میں منوہر سنگیت مہوتسو کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ممبئی کے بین الاقوامی شہرت یافتہ گلوکار پنڈت رمیش کمار جولے نے مہدی حسن اور بشر نواز کی غزلیں پیش کر کے سماں باندھ دیا۔ تقریب کا آغاز چراغ روشن کر کے اور بشر نواز کی تصویر پر پھول نچھاور کر کے کیا گیا۔ میئر سمیر راجورکر سمیت معززین شہر کی بڑی تعداد شریک رہی۔ محفل میں مہدی حسن کی مشہور غزلیں گلوں میں رنگ بھرے اور بات کرنی مجھے مشکل ہے پیش کی گئیں، جنہوں نے حاضرین پر سحر طاری کر دیا۔ اسی طرح بشر نواز کی غزلیں جب چھائی گھٹا، چاہتے تھے کسی پتھر کی طرح جی لیتے، اور عمر یوں گزری ہے جیسے سر سے سنسناتا ہوا پتھر گزرے کو بھی سروں میں ڈھال کر پیش کیا گیا، جسے سامعین نے بے حد سراہا۔ طبلے پر شرافت نواز خان اور کی بورڈ پر ویبھو پانڈے نے خوبصورت سنگیت دیا، جبکہ نظامت نیتا پانسرے نے انجام دی۔ شہر کی متعدد علمی، ادبی اور سماجی شخصیات کی موجودگی نے محفل کو مزید وقار بخشا۔ یہ محفل دراصل اورنگ آباد کی مشترکہ تہذیبی روایت یعنی گنگا جمنی ثقافت کی دلکش تصویر بن کر سامنے آئی، جہاں شاعری اور موسیقی نے اتحاد و یگانگیت کا پیغام عام کیا۔ چھترپتی شیواجی مہاراج کی جینتی اور مہا شیوراتری کے موقع پر تعلقہ سلوڑ میں شیو میگا ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا، جہاں ایک ہی دن میں 22,000 شہریان کا طبی معائنہ کیا گیا۔ تعلقہ سلوڑ میں صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک 50 دیہات اور شہر کے 4 مقامات پر اس طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس مہم کا اہتمام تعلقہ محکمہ صحت، دھنونتری پرائیویٹ میڈیکل پریکٹیشنرز ایسوسی ایشن اور کیمسٹ ایسوسی ایشن کے اشتراک سے کیا گیا۔ کیمپ کے تصورکار ڈاکٹر نیلیش مرکل تھے، جبکہ سرکاری و نجی ڈاکٹروں نے بھرپور حصہ لیا۔ ضلع صحت آفیسر ڈاکٹر ابھے دھانورکر اور ایڈیشنل ضلع صحت آفیسر ڈاکٹر ناگیش ساورگاؤنکر کی رہنمائی میں یہ مہم کامیابی سے مکمل ہوئی۔ تعلقہ صحت آفیسر ڈاکٹر ناصر خان پٹھان نے منصوبہ بندی اور انتظامات کی نگرانی کی۔ آشا ورکرز، ANM، CHO، طبی افسران اور دیگر عملے نے سرگرم حصہ لیا۔ کیمپ میں ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس، منہ، چھاتی اور سروائیکل کینسر کی جانچ کی گئی۔ دیہی اسپتال اجنتا اور سب ڈسٹرکٹ اسپتال سلوڑ سمیت دور دراز علاقوں تک طبی خدمات پہنچائی گئی۔ ایک ہی دن میں 22,000 افراد کی جانچ کے ساتھ تعلقہ سلوڑ نے صحت کے میدان میں نئی مثال قائم کی اور عوام میں صحت بیداری کو فروغ دیا۔
संत श्री सेवालाल महाराज जयंती के मौके पर शहर में एक जुलूस निकाला गया जिसमें शहरियान बड़ी तादाद में शरीक हुए। जुलूस जाधववाड़ी टी पॉइंट से टीवी सेंटर तक निकाला गया जिसमें बड़ी तादाद में शहरियान शरीक हुए। ढोल ताशों और नारों की गूंज में निकाली गई इस रैली में अंबादास दानवे ने कारकुनान के साथ ताल से ताल मिलाकर रक्स किया जिससे माहौल मजीद पुरजोश बन गया। बाद अज़ां उन्होंने संत श्री सेवालाल महाराज की तस्वीर पर फूलों का हार चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर समाज में भाईचारा, मसावत और खिदमत के जज्बे को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया गया। तकरीब में उप शहर प्रमुख संदीश कोडवे, नगर सेवक राहुल सोनौने, बाबा साहब घुगे, गौरव परिंद्रे, ज्ञानेश्वर शेलके, प्रतीक अंकुश और सूरज काथार समेत मुतअद्दिद ओहदेदारान और शहरियान मौजूद थे। ताल्लुका पैठन से शिवसेना शिंदे ग्रुप के नौमुंतखबा सदर बल्दिया, काउंसलर्स और ज़िला परिषद व पंचायत समिति के अरकान ने मुंबई जाकर पार्टी सदर व नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, जहां एकनाथ शिंदे ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए कई मुफीद और अहम नसीहतें की। ताल्लुका पैठन से मुंतखब होने वाले शिंदे शिवसेना के नौमुंतखब नगर अध्यक्ष, नगर सेवक, ज़िला परिषद और पंचायत समिति अरकान का मुंबई में रियासती पार्टी सरबराह और नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों इस्तकबाल व एजाज़ किया गया। औरंगाबाद के रुकन पार्लिमान संदीपान भूमरे और पैठन के रुकन असम्बली विलास भूमरे की क़यादत में मुनक़्क़दा बल्दिया, ज़िला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात में शिंदे शिवसेना ने नुमाया कामयाबी हासिल की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने नौमुंतखब नुमाइंदों को हिदायत दी कि वो दिन रात अवामी खिदमत अंजाम दें, पार्टी को मजबूत करें और ऐसा कोई तर्ज अमल इख्तियार न करें जिससे पार्टी की साख मुतासिर हो। तकरीब में राब्ता वज़ीर संजय शिरसाठ, रुकन असम्बली रमेश बोरनारे समेत ज़िले के ओहदेदारान और कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद। कुछ बच्चे बचपन ही से मजहबी होते हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल म्यूनसिपल मुलाजिम दीपक काशीनाथ जावले के नवासे की है। नाजरीन, 2 साला ये लड़का जिसका नाम अन्वय कृष्णा कुलकर्णी बताया जा रहा है, जो म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत के पीए दीपक काशीनाथ जावड़े का नवासा है, जो बड़े पुजारियों ही की तरह मजहबी रसूमात अदा कर रहा है। जालना शहर में चोरी के इरादे से घूमने वाले 2 अफराद की तस्वीर खुफिया कैमरों में कैद होकर रह गई हैं, जो अपने चेहरों पर रुमाल बांधे, हाथ में डंडे और थैली में तेज़धार वाले हथियार लिए घूम रहे थे, जिसके सबब शहरियान में खौफ व हिरास का माहौल है। शहर जालना में रात के वक्त 2 नामालूम अफराद मुश्तबा अंदाज में घूमते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। सुबह तकरीबन 4 बजे ये दोनों मुंह पर रुमाल, सर पर टोपी और जिस्म पर स्वेटर पहने हुए थे। हाथ में लाठी और बैग में तेज धार हथियार मौजूद था। ये अफराद नया बाजार इलाके में घूमते नजर आए और शुबा जाहिर किया जा रहा है कि वो चोरी की नीयत से आए थे। वाक़े के बाद शहरियान में खौफ व हिरास पाया जा रहा है। अवाम ने मुतालबा किया है कि पुलिस रात की गश्त बढ़ाए और इन मुश्तबा अफराद को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करे ताकि चोरी की वारदातों पर काबू पाया जा सके। ऑटो रिक्शा में सफ़र के दौरान 2 नामालूम ख़वातीन ने एक हमसफ़र मुसाफिर के पर्स में रखे 60,000 रुपये मालियत के ज़ेवरात चुरा लिए। ये मामला जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। ये वाक़या 12 फरवरी को दोपहर के दरमियान रेलवे स्टेशन से गजानन महाराज मंदिर जाने वाले रास्ते पर पेश आया। ज्योति कपूर रिक्शा के ज़रिए सिडको बस स्टैंड जा रही थीं। उनके पास 2 बैग और एक पर्स था, जिसमें तकरीबन 18 ग्राम वज़नी सोने का हार रखा हुआ था। रिक्शा में पहले से मुँह ढाँपे और पंजाबी लिबास पहने 2 ख़वातीन बैठी थीं। शाहनूर मियाँ दरगाह चौक पर वो ख़वातीन उतर गईं। बाद में मंदिर पहुँचकर जब ज्योति ने पर्स चेक किया तो सोने का हार गायब था। शिकायत के बाद जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में नामालूम ख़वातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। बढ़ती चोरियों के पेश नज़र पुलिस ने शहरियान को मोहतात रहने की अपील की है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सारी दुनिया पर साया फगन होने जा रहा है रहमतों और बरकतों वाला महीना। बंदगाने तौहीद को चाहिए कि वो इस माह के हर लम्हे को गनीमत जानकर अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी में गुजारें। मुफ्ती वलीद ने दिया मिल्लत इस्लामिया को मशवरा। विद्यान प्रेरणा अभियान के तहत आश्रम स्कूलों के 100 से ज्यादा तलबा इसरो के लिए बजरिए तैयारा आज हुए रवाना। रियासती वजीर अतुल सावे ने किया तलबा को विदा। अब म्यूनसिपल कामों में मदाखलत करने वाले कारपोरेटर्स और लेडी कारपोरेटर्स के रिश्तेदार हो जाएं होशियार। सरकारी कामों में रुकावट डालने के इल्जाम में दफा 353 के तहत उनके खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। जायजा मीटिंग में म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने दी अफसरान को हिदायत।
اور शिव जयंती और महाशिवरात्रि की मुनासिबत से ताल्लुका सिल्लोड़ में मुनक्किद किया गया शिव महा मेडिकल कैंप। एक ही दिन में 22,000 अफराद का किया गया तिब्बी मुआयना। इस तारीखी कारनामे की हर जानिब की जा रही है सताइश। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।